أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے، 35۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کی منظر کشی کر رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں علم سکھایا اور فرشتوں کے سامنے ان کی برتری کا، ان کی فضیلت کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، وہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ قلنا، ہم نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکہ، فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، اسجدوا، سجدہ کرو اے فرشتو، سجدہ کرو لآدم، آدم کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کا سجدہ کرو۔ فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جن کو حکم دیا گیا تھا ان میں ابلیس بھی تھا جو فرشتوں کے ساتھ تھا، کان من الجن، جنات میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں میں سے تھا وہ، اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو ان میں، اس بھیڑ میں، اس مجمع میں ابلیس بھی تھا، اس لیے کہ طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا اس وقت میں ابلیس کو۔ سب نے تو سجدہ کر دیا جو جتنے وہاں موجود تھے، لیکن الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، انکار کر دیا۔ اس نے انکار کرنے کی وجہ اس کا غرور تھا۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں کیسے سجدہ کروں گا اس کو؟ آدم کو میرے سامنے اس کی پیدائش ہوئی اور پھر اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ تو اوپر جانے والی چیز، مٹی نیچے جانے والی چیز، اور میں اس کا سجدہ کروں؟ اس نے حکم خداوندی کو نہیں دیکھا، اس نے اپنی پیدائش اور اپنی کیفیت کو دیکھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، تمہاری پیدائش ہو چکی اور ہم نے فرشتوں کے سامنے تمہارا سجدہ کروایا اور تمہاری برتری اور فضیلت ساری بتلا دی، اب کام کرو۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تم ٹھہرو، انت، تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری بیوی ٹھہری رہو، الجنہ، جنت میں ٹھہری رہو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ پھر جنت میں جب رہو گے تو جنت کی نعمتیں بھی تو استعمال کرنی ہے۔ وَكُلَا، اور تم دونوں کے دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، رغدن، جی بھر کر، پیٹ بھر کر، سیراب ہو کر کھاؤ، حیث شئتما، جیسے تم چاہو کھاؤ، جو چیزیں، جتنی چیزیں جیسی چاہیے تم کھاؤ، لیکن ہماری طرف سے صرف ایک ہی کنڈیشن ہے آدم، کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ،
یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب تک نہیں جانا، یعنی اس درخت کو نہیں کھانا ہے، اور کھانے کے بجائے احتیاط یہی ہے کہ تم اس درخت کے قریب ہی مت جاؤ، ولا تقربا، اور قریب نہ جاؤ، هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فتکونا من الظالمین، اور اگر تم دونوں کے دونوں اس کو کھا لیں گے، اس کے قریب چلے جائیں گے، تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بڑا سبق ملتا ہے اس سے کہ ابلیس نے اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا۔ دنیا میں آدمی کو چاہیے کہ زندگی جب گزارے تو اللہ کے حکم اس کے سامنے آ جائے تو وہ اپنی حیثیت کو بھول جائے اور رب کی حیثیت کو اور رب کے تقدس کو سامنے رکھے۔ اسی کا نام بندگی ہے۔ بندگی ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو بھول جائیں۔ ہم کتنی مرتبہ ایسا کرتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہوتا ہے اپنی حیثیت کو ہم دیکھتے ہیں، اپنی مشغولیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم جب حکم خداوندی آ جائے تو ہم اور میں کو بھول جائیں، میں اور میں، یہ میں کی جو کیفیت ہے اس کو بھول جانا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا جنت میں جاؤ، رہو، تم، تمہاری بیوی، نعمتیں سب کھاؤ، لیکن امتحان مقصود تھا کہ آدم کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو حکم دیا، ایک ہی درخت وہ گندم کا تھا، مختلف روایتیں ہیں، گیہوں کا تھا، فلاں کا تھا، کچھ بھی ہو، ایک درخت تھا۔ شیطان نے ان کو ورغلایا اور انہوں نے جو ہے اس کی بات مان لی اور کھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انہوں نے حکم کی، حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں میں شمار ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب ذوالجلال کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کرنے کی، جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا